نواز شریف نے وزیر اعظم کے لیے شہباز شریف کو نامزد کر دیا۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے مریم نواز کو امیدوار نامزد کیا ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں نواز شریف سمجھتے ہیں کہ پیچھے رہ کر مریم اور شہباز شریف کی معاونت کر سکتے ہیں۔ حکومت کے معاملات طے کرنے کے لیے تمام جماعتوں کی کمیٹیاں مل کر بیٹھیں گی۔ قومیں آگے بڑھتی ہیں جب ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اکٹھی ہو جائے اور فیصلہ کر لے کہ ہم نے اپنے اختلافات ختم کر کے ہم نے اپنی قوم کو آگے لے کے جانا ہے۔ بے روزگاری اور اس ملک کے اندر جو غربت ہے اس کے خاتمے کے لیے اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے۔ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ اب ہم نے قوم کو یہ بتانا ہے کہ یہ ایک پلیٹ مینڈیٹ آیا ہے، اس کو ہم سب تسلیم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان کو مشکلوں سے نکالیں گے، ریکنسلیشن بھی کرنی ہے اور ریکنسلیشن میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے۔ ہر پولیٹیکل فورس ریکنسلیشن میں آئے، ہم سے بات کرے، اکنامک ایجنڈا ہمارا کامن ہو، ڈیفنس ایجنڈا ہمارا کامن ہو، ہر چیز کامنالٹیز لے کے ہم چلیں اور پھر جا کے میاں صاحب کے گھر کو اور دوسرے دوستوں کو ہم کامیاب کرائیں۔ نئی حکومت اتحادی ہوگی، سیاسی جماعتوں میں اتفاق حتمی اعلان ہو گیا۔ شہباز شریف، آصف علی زرداری، خالد مقبول صدیقی، چودھری شجاعت، عبدالعلیم خان، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ شہباز شریف بولے نواز شریف سے درخواست ہے وزیر اعظم کا عہدہ قبول کریں۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کی امیدوار مریم نواز ہیں۔ اتحادی جماعتوں نے وزیر اعظم کے لیے نون لیگ کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا۔ اگر آزاد ارکان کے پاس اکثریت ہے تو حکومت بنائیں، ہم تسلیم کریں گے۔ سب کو دعوت دیتا ہوں، آئیں چارٹر آف اکانومی کی طرف بڑھیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے لیے علی امین گنڈاپور کی نامزدگی کا احترام کرتے ہیں۔ آصف علی زرداری بولے آپس میں مل بیٹھ کر حکومت بنائیں گے، چاہتے ہیں تحریک انصاف بھی مفاہمت میں شامل ہو، پاکستان کو ہر طرح کے مسائل سے نکالیں گے۔ آصف زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا دیا۔ ہمارے درمیان اختلاف بھی ہو سکتا ہے، تلخی بھی ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان سے زیادہ کوئی ترجیح ہم سب کے لیے نہیں۔ ہم سب مل کر باہمی تعاون سے جمہوریت کو مضبوط کریں گے۔ شہباز شریف کا پہلے بھی ساتھ دیا، اب بھی دیں گے۔ پاکستان سے بڑھ کر کوئی ترجیح نہیں۔ سال کے اختتام تک پاکستان کو بہتر صورتحال کی طرف لے جائیں گے۔ سربراہ MKM خالد مقبول صدیقی کی گفتگو۔ علیم خان بولے غریب کے حالات بہت خراب، پاکستان مشکل میں ہے، امید ہے پاکستان کے حالات بہتری کی طرف بڑھیں گے۔ چودھری شجاعت اور صادق سنجرانی نے بھی مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کیا۔ صدر نون لیگ شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دے دی۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا اور JUI کے ساتھ مبینہ دھاندلی کی شکایات کی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، جماعت کی اکثریت کی رائے ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں۔ آپ کی تجویز اپنی مجلس شورا کے اجلاس میں ضرور رکھوں گا، جو بھی فیصلہ ہوگا آپ کو آگاہ کر دوں گا۔ جہاں تک مسلم لیگ نون کی یا کسی بھی جماعت کی وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، وہ ان جماعتوں کا فیصلہ ہے کہ وہ کون اپنے امیدوار بنائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ان الیکشنز میں کانسٹیٹیوشنل عہدے پہ کہ کون ہمارے امیدوار ہوں گے وہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوگا۔ میرا خواہش یہ ضرور ہوگا کہ صدر زرداری جب پریزیڈنسی کا الیکشن آئے تو اس الیکشن میں حصہ لے اور اس ملک کا صدر بنے۔ نون لیگ کو وزیر اعظم کے لیے ووٹ دیں گے لیکن کابینہ میں کوئی وزارت نہیں لیں گے، بلاول بھٹو کا اعلان۔ CC اجلاس کے بعد بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس۔ بولے کہتے ہیں میری خواہش ہے آصف زرداری ملک کے صدر بنے، قومی اسمبلی کے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے امیدوار کھڑے کریں گے، یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ 18 ماہ نون لیگ کی حکومت میں پارٹی کو شکایات رہیں، مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم بنا تو اس نے پرانی سیاست ہی کرنی ہے۔ ہم احتجاج کے ساتھ نتائج کو قبول کرتے ہیں۔ تحریک انصاف نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ پیپلز پارٹی سے بات نہیں کرے گی، جس سے PTI نے ظاہر کر دیا کہ وہ حکومت نہیں بنا سکتی۔ بلاول بھٹو نے سیاسی جماعتوں سے رابطوں کے لیے کمیٹی بھی بنا دی۔ کمیٹی میں قمر زمان کائرہ، مراد علی شاہ، ثناء اللہ ظاہری، ندیم افضل چند اور دیگر شامل ہیں۔ تحریک انصاف نے وفاق اور صوبائی حکومتیں بنانے کے پلان کا اعلان کر دیا۔ وفاق اور پنجاب میں MWM کے ساتھ حکومت بنائی جائے گی، خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کے ساتھ حکومت بنائی جائے گی۔ سیکرٹری اطلاعات تحریک انصاف رؤف حسن کی اہم پریس کانفرنس۔
کہا خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور حکومت بنائیں گے، نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے بات نہیں کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے عامر ڈوگر کو قومی اسمبلی میں سربراہ منتخب کیا، انٹر پارٹی الیکشن بھی جلد کرانے کی ہدایت کی۔ بانی پی ٹی آئی کا پیغام ہے کہ جو انتخابات جیتا ہے اسے حکومت بنانے دی جائے۔ مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ علامہ ناصر عباس کہتے ہیں تحریک انصاف کے فیصلے کی ہمیں خوشی ہے، یہ تحریک انصاف کی اپنی جماعت ہے، تمام سہولتوں سے استفادہ کر سکتی ہے، موجودہ اصولوں کے ساتھ ہم خون کے آخری قطرے تک ساتھ ہیں، ہم بانی پی ٹی آئی کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری طرف سے کوئی خاص ڈیمانڈ ہے نہ ہی لالچ، تحریک انصاف کو دیوار سے لگانا جمہوریت کے خلاف ہے۔ ہمیں اصل مینڈیٹ دیں تو کل حکومت بنا سکتے ہیں، اگلے 10 دن کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کرا دیں گے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے جلد سے جلد انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں، ہماری امیدواروں کو 25 کروڑ کی آفر کی گئی، کسی جماعت کا آزاد امیدواروں کو اپروچ کرنا غیر آئینی اور غیر اخلاقی ہے، عوام نے جو ہمیں مینڈیٹ دیا اس پر ڈاکہ ڈالا گیا، اسلام آباد کی تینوں نشستیں ہم جیت چکے ہیں۔ لطیف کھوسا کہتے ہیں 2 پارٹیوں میں بندر بانٹ ہو رہی ہے، نواز شریف یاسمین راشد سے ہار گئے تھے، انہیں قبول کر لینا چاہیے، تاج پوشی کے لیے لائے گئے ضلع سبحانی کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ اسد کیسر نے کہا ہمیں کہا گیا تھا بانی پی ٹی آئی کی سیاست ختم ہو چکی، بانی پی ٹی آئی کی سیاست کو ختم کرنے والے خود سیاست سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ ہوش کے ناخن لیں، پاکستان جعلی حکومت برداشت نہیں کر سکتا، پیپلز پارٹی پہلے مرحلے میں وزارتیں نہیں لے گی، یہ سب سکرپٹڈ ہے، 1-1.5 سال میں پاکستان میں دوبارہ الیکشن ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں اتحاد کے حوالے سے تحریک انصاف نے بات کی ہے، ابھی ہماری کمیٹی اسے دیکھ رہی ہے۔ دوسری جانب جماعت اسلامی کی خیبر پختونخوا میں کوئی سیٹ نہیں بچی، دوبارہ گنتی میں پی کے 20، 21 اور 17 میں پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کو کامیاب قرار دے دیا گیا۔ ترجمان جماعت اسلامی کیسر شریف کہتے ہیں امید ہے پی ٹی آئی پختونخوا میں ہماری سیٹیں واپس کرے گی۔ انتخابی نتائج کے خلاف الیکشن کمیشن کو دی گئی درخواستوں پر فیصلہ آ گیا، الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی سیٹوں پر جیتنے والے امیدواروں کی کامیابی برقرار رکھی، مسلم لیگ نون کے 10 سے زائد امیدواروں کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن جاری، این 118 سے حمزہ شہباز اور این 119 سے مریم نواز شریف کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری، نواز شریف، شہباز شریف، عطا اللہ تارڑ، خواجہ آصف کی کامیابی برقرار، امیر مقام چودھری ارمغان سبحانی، علی زاہد اور نوشین افتخار کی کامیابی کا بھی نوٹیفیکیشن جاری، سلمان اکرم راجہ کی درخواست مسترد، اون چودھری کی کامیابی برقرار، کیسرا الہی کی درخواست پر دوبارہ گنتی کے بعد بھی چودھری صالح حسین فتح یاب ہو گئے۔ سندھ ہائی کورٹ نے 40 سے زائد حلقوں کے انتخابی نتائج کے خلاف درخواستیں نپٹا دی، عدالت کی الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق 22 فروری سے پہلے فیصلہ کرنے کی ہدایت، عدالت نے حکم دیا کہ امیدواروں کی حتمی نوٹیفیکیشن سے پہلے ہی درخواستوں پر فیصلہ کیا جائے، الیکشن کمیشن کو فارم 45 اور 47 کا ریکارڈ سے جائزہ لینے کا حکم۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ نے انتخابی نتائج کے خلاف مزید درخواستیں الیکشن کمیشن کو بھجوا دی، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ کی کامیابی کے خلاف کیسز کی سماعت، عدالت نے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی کہ درخواستیں نپٹا دیں، جسٹس علی باقر نجفی نے ریمارکس دیے، درخواست گزار اپنی تمام تحفظات الیکشن کمیشن کو بتائیں۔